الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبین وہ تذبذب میں ہیں بین ذالک اس کے درمیان لا الہ الا نہ ان لوگوں کی طرف ولا الہ الا اور نہ ان لوگوں کی طرف ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے رستہ مذبذبین بین ذالک وہ تذبذب میں ہیں منافقین کا طریقہ بیان ہو رہا ہے منافقین کی بد صفات بیان ہو رہی ہیں تو منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ وہ کفار کے ساتھ ہیں جہاں وہ اپنے فائدے کے پیر ہیں جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہ وہاں ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف فائدہ نظر آتا ہے تو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کافروں کی طرف فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کافروں میں اپنا شمار کرتے ہیں تو وہ نہ وہ کافروں کے ساتھ ہیں نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تذبذب میں ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ اگر مسلمانوں کو فتح ہو پیچھے ہم نے پڑھا تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور جب کافروں کو کوئی حصہ ملے کافروں کو کوئی غلبہ ملے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب آنے لگے تھے ہم نے تمہیں مومنین سے نہیں بچایا تو وہ تو اپنے فائدے کے پیر ہیں تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی اللہ کی رضا کوئی اور چیز ان کا مقصد نہیں ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے اور اس سے گھنونا کردار اور زیادہ ان کا اصل چیز ہے اپنا ذاتی فائدہ اس کے چاہے وہ اب اسلام کے خلاف ہو چاہے وہ جس کے خلاف اللہ کے خلاف ہو رسول کے خلاف ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو اسلام کو نقصان پہنچتا ہو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہاں جی جنگ احد میں نکل گئے تھے سارے منافقین ہماری بات نہیں مانی گئی اگر یہ بات دیکھیں تو بات تو نبی کی بھی نہیں لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ کر لڑیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کر لی کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ نوجوان جنگوں میں اور ان معاملات میں نوجوانوں کا کردار زیادہ ہے آپ نے ان کی بات مان لی تو وہ اب حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کی رائے ایک تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑے لیکن انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور وہ نکل گئے وہ واپس پلٹ آئے رستے سے ہی تو بہرحال یعنی یہ اپنا فائدے کے لوگ ہیں ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں فإن أصابه خیر اطمأن به اگر کوئی انہیں خیر پہنچے مطمئن رہتے ہیں وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه اگر فتنہ پہنچے تو وہ اپنے قدموں پر پلٹ جاتے ہیں خسر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں والعیاذ باللہ اصل میں انسان کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے دو ٹوک کہ میں کس کے ساتھ ہوں اپنا فائدہ سوچے اور دوسرے کا چاہے نقصان ہو جائے وہ منافق کو کیا کہہ رہا ہے نہیں ذاتی فائدہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا ذاتی فائدہ تو پھر انسان خواہش پرست ہے اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے انسان کو اپنا فائدہ نہیں دیکھنا انسان کو دیکھنا کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور دوسرے کا چاہے نقصان ہو جائے نہیں ایک آدمی ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اگر اس کا مقصد ہے کہ میرا نقصان نہ ہو اس کا اصل یعنی اس کے سامنے یعنی اپنی خواہش اصل مقصد ہے چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو نہیں اللہ کے خلاف تو خیر میں نہیں کہتا تو نہیں دیکھیے یہ طے کرنی پڑے گی نا بات کہ انسان کا ایک انسان کا ایک سوچنے کا انداز ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے چاہے میری ذات کے خلاف ہو میں نے انصاف کا ساتھ دینا چاہے ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین اپنی ذات کے خلاف ہو ماں باپ کے خلاف ہو
قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، کوئی غریب، کوئی امیر، ہم نے نہیں دیکھنا، نہ امیر کو دیکھنا نہ غریب کو دیکھنا ہے، نہ امیر کی عمارت نہ غریب کی غربت پر ہمیں رحم آئے. سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، اور بات کرنی ہے اللہ کی، انصاف کی، چاہے اپنے ذات کے خلاف ہو. یہ بندہ کہ میں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا اللہ کے خلاف ہے کس کے خلاف، بس میں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. تو اپنا فائدہ یہ تو پھر خواہش نفس ہے. اب یہ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اس کے نزدیک اس کا دین ایمان اس کی خواہش ہے. یہ عبد الدرہم ہے، عبد الدینار ہے، یہ تو اپنی ذات کا غلام ہے. انسان تو اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے. تو اپنی ذات نہیں دیکھنی، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اگر اپنی ذات دیکھنی ہے تو پھر ان حدیث کا کیا مطلب ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، میں اس کے لیے اس کے بچوں سے اور اس کے ماں باپ سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. انسان کی ذات سے زیادہ انسان کو نبی کی بات محبوب ہو، اللہ کی بات محبوب ہو. یہ دین ہے. یہ کون سا دین ہے کہ جی میرا فائدہ؟ تو ہمارا ذاتی فائدہ، باقی اگر اللہ کے حکم کے اندر ہمارا فائدہ بھی ہے تو ٹھیک ہے. اگر ہمارے نزدیک اصل چیز اللہ کا حکم ہے تو ہمارا فائدہ وہ سیکنڈری بات ہوگی. اگر ہمارے نزدیک اصل چیز ہمارا فائدہ ہے تو اللہ کا حکم سیکنڈری بات ہوگی. تو بہت واضح فرق ہے. تو ان کے نزدیک ان کی ذات سب سے آگے ہے، منافقین کے نزدیک مذبذبین بین ذلک، تذبذب میں ہیں اس کے درمیان. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے جیسے بکری جو دو ریوڑ کے درمیان گھومتی رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس میں جانا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جسے اللہ گمراہ کر دے پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے رستہ. یعنی انہیں اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے، ان منافقین کو. کیوں گمراہ کیا ہوا ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے. اب اللہ نے گمراہ کر دیا، اب ان کو رستہ کیسے ملے؟ اب ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، اب یہ سیدھا رستہ نہیں پا سکتے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے گمراہ کیا ہے اور یہ سیدھا رستہ نہیں پا سکتے، کوئی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا، تو پھر ان کے لیے سزا کیوں ہے؟ جب اللہ نے گمراہ کیا ہے، جسے اللہ گمراہ کرتے بس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے رستہ. یعنی جسے اللہ گمراہ کرتے اسے نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، وہ خود بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ گمراہ کر دے تو پھر سزا پھر کیوں ہے؟ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس پہ بہت بڑا اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی گمراہ جب اللہ نے کیا ہے تو پھر جہنم کس لیے؟ تو اللہ نے گمراہ کیا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں. جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. ومن یرید ان یضلہ، جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. تو ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں. جب ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں، تو جنت جہنم کیوں؟ تو سمجھ دیجئے کہ اللہ کی مشیت یا اللہ کا ارادہ یہ دو طرح کا ہے. آپ کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ملے گا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. ایک جگہ قرآن میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے نہیں چاہا، یعنی اللہ نے چاہا ہے کہ وہ لڑیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے، اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا، یعنی اللہ کے چاہنے سے شرک ہو رہا ہے دنیا میں.
اب سوال یہ ہے کہ جب شرک دنیا میں اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے یا دنیا میں گمراہی اللہ گمراہ کرتے ہیں تو پھر جنت جہنم کیوں ہے؟ یہ بہت ایک معروف سوال ہے۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت اس کے اصل میں دو قسمیں ہیں۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت اس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا دو قسمیں ہیں؟ یہ دیکھیے، جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں یہ تقدیر کا مسئلہ ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو لیکن اس کو سمجھ لیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت کی اقسام ہیں۔ ایک اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ مطلب کونیہ کون سے ہے، کان یکون ہو جانا، قدریہ تقدیر سے ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف ہے مشیت اللہ تعالی الشاملہ لجمیع الحوادث۔ تمام کام جو دنیا میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کی جو مشیت ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ دنیا اللہ کی ہے، اللہ خالق ہے، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا آسمان زمین وما فیہما اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے تدبیر کی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین و آسمان خود بھی اور ان کے درمیان ہر مخلوق بھی۔ تو جب ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزیں بھی ہیں، شیطان بھی ہے، شیاطین بھی ہیں، قتل و غارت بھی ہے، جادو بھی ہے، شرک بھی ہے، غلط چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ہے چیزیں جو ہے اچھائی اور برائی مشیت دونوں اللہ کے حکم سے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ کون سے ہے، ہونے سے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کا مطلب ہے جو چیز دنیا میں ہو جاتی، جو چیز دنیا میں ہو گئی۔ اب دنیا میں جنت، اللہ نے جنت بنائی کہ نہیں؟ بنا چکے ہیں۔ جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ کس کے لیے؟ برے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، اور اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، برے لوگ بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو کہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہی ہوں اور پھر دنیا میں برے لوگ بھی پیدا ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے دنیا میں برے لوگ اجازت دی کہ برے لوگ برائی کر سکیں تو برائی ہوتی ہے دنیا میں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز مکھی پر نہیں مار سکتی، یہ چیز سمجھ لیں۔ اس دنیا میں جو چیز ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن یہ ہے اللہ کا ارادہ کونیہ۔ یہ پہلی قسم ہے۔ ایک دوسری قسم بھی ہے ارادہ شرعیہ، اس کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ آسان الفاظ میں اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ کونیہ کون سے ہے؟ ہونے سے۔ جو چیز اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، ہمیں اچھی لگے یا بری لگے، وہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کو پسند ہو یا نہ۔ دو چیزوں میں فرق کرنا ہے، ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے اللہ کی پسند۔ چاہے وہ اللہ کو پسند ہو، چاہے وہ اللہ کو پسند نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہو جائیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، لیکن ہو اللہ کا حکم، لیکن ہو اللہ کا حکم۔ کیسے؟ دیکھیے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ دنیا میں برے کا، یہ اللہ کی پسند نہیں ہے دنیا میں برائیاں ہوں، لیکن اللہ نے دنیا میں لوگوں کو اختیار دیا نا۔ اختیار کس نے دیا ہے؟ لوگوں نے خود اختیار لے لیا، یہ شیطان نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس اختیار کا استعمال کر کے انسان ظلم کرتا ہے تو انسان نے ظلم اپنی مرضی سے کیا ہے، خود اپنی صلاحیت سے، اور اس نے یہ صلاحیت خود پیدا کی ہے ظلم کرنے کی کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ جس بازو پر وہ ظلم کرتا ہے، یا جس اقتدار پر وہ ظلم کرتا ہے، یا جس پیسے کی بدولت وہ ظلم کرتا ہے، وہ سارا اسے کس نے دیا ہے؟ جس طاقت کی بدولت وہ ظلم کرتا ہے وہ اسے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کا اختیار ہے اور اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے
کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند بھی ہو. یہ ایک نقطہ آپ نے سمجھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. ایک مقولہ ہے مشہور، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. تو جو اللہ چاہتے ہیں وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے. یہ الگ بات اللہ کی پسند ہے کہ نہیں. اس ارادہ کونیہ کا پتہ کیسے لگتا ہے ہمیں اللہ کے ارادہ کونیہ کا پتہ لگ جاتا ہے. کیسے پتہ لگتا ہے؟ جب وہ ہو جائے نا تو پتہ لگ جاتا ہے. جو چیز ہو جائے، اچھی ہو یا بری، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. پتہ کیسے لگے گا؟ اس کے ہونے سے. جو چیز ہو گئی ہے، وقوع پذیر ہو گئی ہے، وہ اللہ کا ارادہ تھا، ارادہ کونیہ، کیونکہ کونیہ کا تعلق ہے ہونے سے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت آدم پیدا ہوئے، نیک لوگ پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور یہ اللہ کی پسند بھی ہے. شیطان پیدا ہوا اور شیطان برے کام کرتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں؟ کونیہ ہے، لیکن اللہ کی پسند نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوا. اس دنیا میں کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں. میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی تھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اب جس کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، جو فوت ہو گیا ہے ہدایت یافتہ ہو کر، مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اولین لوگوں میں وہ ایمان لائے، انہوں نے ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی اور اسلام پر فوت ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے؟ ان کا ایمان لانا کہ ان کا ایمان نہ لانا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان لانا اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ یہ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ ہو گیا ہے اور وہ دنیا میں ایمان لا کر اور اپنے ایمان کی بہت سارے ثبوت پیش کر کے، بہت ساری مثالیں دے کر وہ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں. اللہ کا ارادہ کونیہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور یہ اللہ کی پسند بھی ہے. اللہ کی پسند بھی ہے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، حضرت عمر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اسلام لے آئے، اسلام پر جان دے دی. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. جسے اللہ چاہیں کہ اسے گمراہ کریں، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. ابو جہل ہے، ایمان نہیں لایا، کفر پر اس کی موت ہوئی. ابو لہب ہے، ایمان نہیں لایا، آپ کے دعا کرنے کے باوجود ایمان نہیں لایا. ابو لہب ایمان نہیں لایا. بہت سارے بدبخت ایمان نہیں لائے، کفر پر ان کی فوت ہو گئی. اللہ کے ارادے سے ہوا کہ نہیں؟ اس کو اللہ کا ارادہ کونیہ کہتے ہیں. اللہ کی پسند تھی کہ نہیں؟ پسند نہیں تھی. پسند، ہاں. اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے ضرور، چاہے اللہ کی پسند ہو یا نہ. اللہ کی پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو ابو جہل کا کفر اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن اللہ کی پسند نہیں ہے. اچھا جی، یہ قرآن کی ایک آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. اے میری قوم، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے. حضرت نوح نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو؟ اے میری قوم، میں تمہیں جتنی بھی نصیحت کر لوں، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے نا تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی اللہ نے حضرت نوح کی قوم کو گمراہ کیا، اللہ نے حضرت نوح کی قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، اسی لیے انہیں ہدایت نہیں ملی. تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، چونکہ یہ ہو چکا ہے. حضرت نوح کی قوم کے وہ اکثر لوگ جو ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، اگرچہ اللہ کی پسند نہیں تھی. ایک اور آیت سن لیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. میں نے ابھی آیت پیش کی تھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ چاہتا تو لوگ نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے چاہنے سے ہی لوگ لڑتے ہیں،
اللہ کے چاہنے سے لوگ شرک کرتے ہیں. کون سا ارادہ ہے؟ کون سی مشیت ہے؟ کونی. لیکن یہ اللہ کی پسند نہیں ہے. ایک آیت اور سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. جسے اللہ فتنہ دینے کا ارادہ کرے، جسے اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، اے نبی آپ بھی اس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اولئک، یہ یہود کے بارے میں اصل میں آیت ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں یہودی، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ ان کے سینوں کو پاک کرے. اللہ نے یہود کے سینوں کو پاک کرنا چاہا ہی نہیں. یہ اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ. یہ اللہ کی پسند نہیں ہے. اچھا دوسری قسم اللہ کے ارادے کی، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا چیز تو یہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ دو لفظ یاد کر لیں. ایک ہے اللہ کا ارادہ شرعی ہے، دوسری قسم جس کو کہتے ہیں اللہ کا ارادہ شرعی یا دینی ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ. ٹھیک ہے، اللہ کا ارادہ شرعی یا کونیہ ہونے سے ہے. یہ ہر وہ چیز جو اللہ کرتے ہیں چاہے اللہ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور اس کا علم ہوتا ہے اس کے ہونے سے. اچھا جی، ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ شرعیہ شریعت سے ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام. اللہ نے بتایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اللہ کی پسند ناپسند ہے. آسان الفاظ میں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پسند ناپسند ہے. یہ ہے اللہ کی پسند، اللہ کا ارادہ شرعی ہے. شریعت یعنی اللہ کے اوامر و نواہی. مثلا سچ بولنے کے بارے میں اللہ کی شریعت، اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ سچ بولنا چاہیے کہ نہیں؟ بولنا چاہیے. اللہ کا ارادہ شرعیہ ہوا سچ بولو. ظلم کرنے کے بارے میں یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ، اللہ کی پسند کو کہتے ہیں. شریعہ کا مطلب یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے. ظلم کرنا، یہ اس کے بارے میں اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ ظلم کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ نہ کیا جائے. یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. تو یہ اللہ کی منع کردہ چیز ہے. ظلم اور سچ اللہ کی حکم کردہ، اللہ کا امر ہے. تو یہ دونوں اللہ کا ارادہ شرعیہ ہیں. ارادہ شرعیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادۃ اللہ المتضمنہ للمحبۃ والرضا. اللہ کا وہ ارادہ ہے جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. اللہ کا ارادہ کونیہ میں ضروری نہیں اللہ کی محبت شامل ہو، اس میں اصل چیزیں ہونا. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی پسند، اللہ کی رضا. اللہ کے پسندیدہ اعمال مثبت یا منفی، یعنی جن کا اللہ نے حکم دیا یا جن سے اللہ نے روکا ہے، جن کا اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں چاہے وہ انہیں مانے یا نہ مانے. دیکھیں ارادہ کونیہ میں اور ارادہ شرعیہ میں بڑا بنیادی فرق کیا ہے. ارادہ کونیہ میں اصل چیز ہے کہ وہ ہو جائے چاہے وہ اللہ کی پسند ہو یا نہ ہو. ارادہ شرعیہ میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی پسند، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہو یا نہ ہو. اس کا مطلب ہے ارادہ کونیہ میں دوبارہ آتا ہوں، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہوتی. کبھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں، کبھی اللہ کو پسند نہیں ہوتی. جیسے ابو بکر کا ایمان یہ ہوا ہے، ارادہ کونیہ ہے اور اللہ کی پسند بھی ہے، ارادہ شرعیہ بھی ہے. لیکن ابو جہل کا کفر یہ ہوا ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے لیکن اللہ کی پسند نہیں ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں تھا. اچھا دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں لیکن دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوتی. وقوع پذیر ہوتی اللہ کو پسند ہے، وقوع پذیر نہیں ہوتی. مثلا اللہ کی پسند تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ ابو جہل ایمان لے آئے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ نہیں لایا. تو اللہ کی پسند تھی، اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا جو پورا نہیں ہوا. تو ارادہ کونیہ کے اندر اصل چیز ہے کہ وہ ہوتا ہے چاہے اللہ کی پسند ہو یا نہ ہو، اور ارادہ شرعیہ کے اندر اصل چیز اللہ کی پسند چاہے وہ ہو یا نہ ہو. یہ دو بس آپ جملے یاد کر لیں کہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا دونوں کا. ارادہ کونیہ میں ہر وہ چیز جو اللہ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اللہ کو پسند ہو یا ناپسند، اور ارادہ شرعیہ میں اللہ کے پسندیدہ اعمال جن کا اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں چاہے وہ لوگ انہیں مانیں یا نہ مانیں. اچھا جی چلیں اس کو چھوڑ دیں. آگے ہے اس کا ارادہ شرعیہ کا کیسے پتہ لگتا ہے. ہم نے کہا ارادہ کونیہ کا پتہ لگتا ہے اس کے ہونے سے، ہونے یا نہ ہونے سے. ارادہ شرعیہ کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ ارادہ شرعیہ کا پتہ لگتا ہے شریعت سے. ہم اللہ کا ارادہ کونیہ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. کیسے؟ اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہم جان سکتے ہیں. اللہ کے ارادہ شرعیہ کے بارے میں بھی ہم جان سکتے ہیں. اللہ کے ارادہ شرعیہ کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے، شریعت سے.
ہمیں اللہ کی پسند ناپسند کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ قرآن و حدیث، اللہ کی وحی سے. اللہ کی وحی بتا دیتی ہے. بلکہ ہم اللہ کا ارادہ شرعیہ تو واقع ہونے سے پہلے بھی جان سکتے ہیں. ہم یہ بھی جان سکتے ہیں اگر قیامت مثلا ہم فرض کرتے ہیں 100 سال تک قیامت نہیں آنی، تو 100 سال کے بعد اللہ کو کیا پسند ہوگا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں آج. کیسے جان سکتے ہیں؟ شریعت سے. مثلا 100 سال کے بعد اللہ کو انصاف پسند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے. تو اللہ کا ارادہ شرعی ہے. 100 سال کے بعد انصاف کے حوالے سے کیا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. سچ اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ آج سے 100 سال بعد بھی سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کا ارادہ شرعیہ کے بارے میں تو کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، ہم قیامت تک اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے ہم قرآن سے پہچان سکتے ہیں، اللہ کی شریعت سے. ارادہ کونیہ کو ہم نہیں پہچان سکتے جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو. جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو تو ارادہ کونیہ کا پتہ لگتا ہے ہونے سے، ارادہ شرعیہ کا پتہ لگتا ہے کس سے؟ شریعت سے. اس کی مثالیں دیکھیں، قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. مثلا اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتے. یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. اللہ ہم پہ تنگی نہیں چاہتے. کئی دفعہ ہم خود اپنے اوپر تنگی ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہود نے اپنے اوپر ایسے ایسے اعمال لاد لیے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ نہیں چاہتے تھے. وہ سوال پیدا ہو جب اللہ نہیں چاہتے تھے تو وہ لد کیسے گئے ان کے اوپر؟ یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا. اللہ کا ارادہ شرعیہ ضروری نہیں پورا ہو. اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ شریعت اللہ کی خوشی کیا ہے؟ سارے انسان خوش رہیں، انسان تنگ نہ ہوں. سوال ہے پھر انسان تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. جب اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں نا، اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، وہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کا جب غلط استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کا ارادہ کونیہ وہاں وقوع پذیر ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ کی وہاں خلاف ورزی ہوتی ہے. تو پھر ہم مصیبت کا اور ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ ہم مشکلات کا شکار ہوں، اللہ نہیں چاہتے کہ ہم مصیبت کا شکار ہوں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں، کیونکہ گناہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مصیبت کو لانے والے ہیں. جتنی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ نہیں چاہتے. اللہ نے ہمیں کیوں احکامات دیے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیوں کہا شراب نہ پیو؟ اللہ نے ہمیں کیوں کہا کہ سود نہ کھاؤ؟ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جب انسان اللہ کی اس بات کو مانتا نہیں ہے تو پھر انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. تو اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم سے مشکل نہیں چاہتے. یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. لمبی آیت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ واضح کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کریں، اللہ چاہتے ہیں تم سے تخفیف کریں. یہ سارے اللہ کے ارادہ شرعی ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تم پہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے. ولکن یرید لیطہرکم. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے اللہ کے ارادہ شرعی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دیں. یہ سارے اللہ کے ارادہ شرعی ہیں. یہ ساری میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے نا، یہ امام ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی وغیرہ میں تفصیل سے انہوں نے سلف صالحین سے جو ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے ارادہ کے بارے میں. اللہ کے ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا ارادہ کونی ہے، ایک اللہ کا ارادہ شرعی ہے. خلاصہ کیا ہے؟ بات لمبی زیادہ ہو گئی ہے. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کونی اور شرعیہ کا فرق کیا ہے؟ یہ دونوں اللہ کے ارادے کی قسمیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، ارادہ کونیہ لازماً واقع ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ ارادہ کونیہ کون سے ہے؟ ہونے سے. وہ ہو کر رہتا ہے چاہے وہ اللہ کی پسند ہو یا نہ ہو. ضروری نہیں کہ اللہ کی پسند بھی ہو. اور ارادہ شرعیہ لازماً اللہ کو پسند ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ واقع بھی ہو. مثالیں اس کی کیا ہیں؟ بعض مثالیں اس کی سمجھ لیں. میں نے ابھی جو مثالیں دی ہیں آپ کو وہی اس کی مثالیں. سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ؟ نہیں، پہلے کونیہ کے بارے میں بتائیے. اللہ کا ارادہ کونیہ تھا کہ نہیں؟ کیسے پتہ لگا ہمیں؟ کیونکہ وہ ہو گیا ہے. ہم کہیں گے میری اولاد ہوگی، وہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے اس کے بارے میں اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے، یا میری وفات وہ اسلام پر ہوگی کہ کفر پر ہوگی، اس کے بارے میں اللہ کا ارادہ شرعیہ تو پہچان سکتا ہوں. اللہ کی پسند کیا ہے شریعت سے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا خاتمہ کس پر ہو؟ اللہ تو چاہتے ہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو.
لیکن اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے اس بارے میں وہ میں نہیں جان سکتا، کیونکہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں ہماری وفات کس پر ہوگی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، لیکن وہ چونکہ وقوع پذیر نہیں ہوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا پتہ اللہ معاف کرے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ ہم اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہم اسے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اللہ کا ارادہ کونیہ کیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے، کیسے پتہ لگا؟ قرآن و حدیث بھرا پڑا کہ ایمان لاؤ، کہ ایمان لاؤ، قرآن میں جگہ جگہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے کہ ابو جہل کا کفر و تکبر اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ مسئلہ سمجھ آ جائے نا، آپ کے سارے تقدیر کے مسئلے، یہ سب سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے نا تقدیر کی بنا پر گمراہ ہوئے، اور تقدیر میں یہی مسئلہ ہے کہ بھئی جب گمراہ اللہ کرتے ہیں، جب ہدایت اللہ دیتے ہیں تو جنت جہنم کس لیے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر سمجھ آ جائے تو اس کو تو یہ ہمارے بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب جو ہے وہ ابو جہل کا کفر و تکبر، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا کہ نہیں؟ اللہ کا حکم تھا۔ ابو جہل کفر کر ہی نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کا حکم تھا تو اس نے تکبر کیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ ہوا نہیں۔ دیکھیے اب اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، شرعیہ نہیں ہے، اس کو سزا کیوں ملے گی؟ ابو جہل کو سزا، ابو بکر صدیق کو اس کا انعام ملے گا، کیونکہ اللہ کے انعام ملتا ہے اللہ کے ارادہ شرعیہ کی موافقت پر، اور سزا ملتی ہے اللہ کے ارادہ شرعیہ کی مخالفت پر۔ ایک بندہ ارادہ کونیہ سے دلیل نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ دنیا میں اچھا ہو یا برا ہو اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، دلیل پکڑی جائے گی ارادہ شرعیہ سے۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ جب ایک بندہ کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، ہاں جی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو سزا کیوں ہے؟ ہم آسان جواب ہے، آپ جواب دیں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی پر۔ آسان جواب ہے، شریعت کی خلاف ورزی پر، قرآن و سنت کی خلاف ورزی پر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، جبر نہیں کرنا، الا من تولی وکفر، ہاں جس نے نہ مانا، جس نے کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے ڈھیل دے دی دنیا میں، قیامت کے دن اللہ عذاب دیں گے۔ ہاں دنیا میں ہمیں برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی سی، لیکن ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے جو چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ اچھا جی، ابو جہل کا ایمان بالفرض، ہم کہیں کہ ابو جہل ایمان لے آتا، ابو جہل کا ایمان لانا فرض کریں، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں۔ کیسے پتہ لگا ہمیں؟ کیونکہ وہ کفر کر کے فوت ہو چکا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا کہ نہیں وہ ایمان لائے؟ شرعیہ کی مخالفت کی تو ابو جہل کا ایمان لانا اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، کونیہ نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں پہ ہے۔ تمام برے لوگ اگر ایمان لے آتے جو فوت ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تو تھا، اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا۔ کونیہ کا پتہ لگتا ہے ہونے سے، اور شرعیہ کا پتہ لگتا ہے شریعت سے۔ اور آخری چیز سیدنا ابوبکر صدیق کا کفر بفرض محال، یہ ناپسند نہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ اس کو ایک کو آپ اللہ کا حکم کہہ لیں، ایک کو اللہ کی پسند کہہ لیں آسان الفاظ میں۔ ابو جہل کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کفر بفرض محال، یہ نہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے نہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ کونیہ اس لیے نہیں کیونکہ وقوع پذیر نہیں ہوا، شرعیہ اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کی پسند نہیں ہے، اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں بہت جگہ سمجھائی ہے۔ مشرکین اکثر جو ہے نا یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم دنیا میں شرک کر رہے ہیں، تو تم کہتے ہو ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے۔ وہ کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم غلط نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو ہم شرک کر رہے ہیں، چلو ہم غلط ہی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، تو سزا کس بات کی؟ یہ قرآن میں اللہ نے ان کا اعتراض ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے۔
وہ آپ ذرا یہ آیت پڑھیں اور اس کا جواب مجھے نماز اذان کے بعد بتائیے کیا جواب ہے اس کا اسی آیت کی روشنی میں. یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین اشرکوا، سورہ نحل کی آیتیں ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 35 36 37 ہے، سورہ نحل کی آیتیں 14ویں پارے میں. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتا نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور شے اپنی طرف سے حرام کرتے. آپ کو پتہ مشرکین شرک بھی کرتے تھے، اور مشرکین بہت سی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام بھی کر دیتے تھے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کہہ کر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ان سے کہتے کہ تم شرک کر رہے ہو، تم اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں تم حرام کر رہے ہو، کچھ جانور اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، تو آگے سے جواب دیتے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم حرام نہ کرتے، نہ ہم یہ کام کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد. تو کیا دلیل ہے ان کی، مشرکین کی، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اگر ہم یعنی ان کی دلیل کیا ہے، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم دنیا میں زندہ بھی ہیں، اور یہ غلط چیز دنیا میں اگر یہ غلط ہے تو یہ چل بھی رہی ہے، اور اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں. تمہارے بقول ہمارے شرک کے باوجود، ہماری غلط کاریوں کے باوجود اگر ہم غلط ہیں اللہ ہمیں تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ نے ہمیں مال و دولت کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ اکثر لوگ دلیل پیش کرتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس کا جواب کیا دیا اللہ نے؟ یہ اصل میں انہوں نے اللہ کے ارادہ کونیہ کو دلیل بنایا. اللہ کا ارادہ کونیہ تھا، انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے. اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہی دلائل الٹے سیدھے پچھلے لوگ بھی دیتے رہے، پچھلی قومیں بھی اسی قسم کی الجھی باتیں کرتی رہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچا دینا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میں رسول کیوں بھیجتا رہا؟ رسول تو تمہیں بتاتے رہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. رسول بتاتے رہے یہ اللہ نے حلال کیا ہے، تم حرام کیوں کرتے ہو؟ رسولوں کو میں نے کیوں بھیجا؟ یہ شریعت تھی اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے دلیل پکڑی اللہ کے ارادہ کونیہ سے کہ دنیا میں شرک چل رہا ہے، مشرک بڑے خوشحال ہیں دنیا کے اندر، تو اگر وہ غلط ہیں تو کیوں خوشحال ہیں؟ بھئی وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. وہ ابھی میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ کا ارادہ کیسے ہے؟ وہ ارادہ کونیہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کیا ہے، رسول اللہ نے کیوں بھیجے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کا کام پہنچانا تھا، رسولوں کا کام زبردستی منوانا نہیں تھا. رسولوں نے دعوت پہنچا دی، جس نے نہیں مانا تو وہ مجرم ہے، تو جرم ہے شریعت کی خلاف ورزی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا تھا، اور ہر امت میں رسول کی دعوت کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، شرک سے بچو. ہر دور میں لوگ شرک کرتے رہے، اور جی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اس کو دلیل بناتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. بعض وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. بعض وہ تھے جن پر ضلالت حق ہو گئی، گمراہی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. جھٹلانے والوں کا ہمیشہ انجام برا ہوا ہے، آخرکار تباہی ان کا مقدر بنی ہے. تو ایک ہے اللہ کا ارادہ کونیہ، ایک ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بندہ بھی عام طور پہ کئی دفعہ لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ جی اگر ہمارا نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہمارا نماز نہ پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہے، سزا کیوں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن یہ کرتا انسان ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ انسان نماز پڑھنے جا رہا ہو اور کوئی اس کو پکڑ کے نماز سے واپس لے جائے. یہ انسان خود کرتا ہے. یہ عمل انسان کا ہے، اس لیے اس کو سزا ہے. اور سزا کیوں ہے؟ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی پر. سزا کیوں ہے؟ عمل انسان کا ہے. سوال یہ اللہ اس کو اپنی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں؟ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے. کیوں منسوب کرتے ہیں؟ اس کا آسان جواب اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. وہ کیسے؟
ایک بندہ نماز پڑھے یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ایک بندہ نماز نہ پڑھے یہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. کیسے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے جو اختیار دے دیا نا انسانوں اور جنوں کو، وہاں سے ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں فرق پڑ گیا. کس کے لیے فرق پڑا؟ انسانوں اور جنوں کے لیے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فرشتوں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ ایک ہی ہے. یہ فرق ہے اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ کا، یہ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہے. اللہ کی تمام مخلوقات، فرشتے ہوں یا آسمان زمین، وہ وہاں اللہ کا ارادہ کونیہ، اللہ کا ارادہ شرعیہ کے مطابق ہے. وہ چلتے ہی اللہ کی پسند کے مطابق ہیں، اللہ کی پسند کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. تو وہ ہوتا ہی وہاں وہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی پسند ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی پسند کے خلاف کر نہیں سکتے. انسان چونکہ اللہ کی پسند کے خلاف کر سکتا ہے، کیوں کر سکتا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے. لہٰذا انسان اور جن کے معاملے میں اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ چینج ہو جاتا ہے. تو اصل اللہ کی پسند ہے. جو اللہ کی پسند نہ ہو، اگر وہ وقوع پذیر ہو، شیطان کے بارے میں اللہ کی پسند یہ تھی کہ وہ کفر نہ کرے، وہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ خباثت اس کی تھی، اس نے نہیں کیا. اس کو اللہ اپنی طرف بھی منسوب کر لیتے ہیں. اللہ نے اسے گمراہ کیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا تھا. اگر اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا اگر اس نے غلط استعمال کیا اپنی مرضی سے، تو اس نے اختیار کا غلط استعمال نہیں کیا. یعنی اللہ نے اختیار دیا تو اس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا نا. اختیار کا غلط استعمال شیطان نے کیا ہے. اختیار کا غلط استعمال کافر یا ظالم کرتا ہے. چونکہ وہ اختیار اللہ نے دیا ہے، لہذا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا. حالانکہ گمراہ انسان خود ہوتا ہے. کفر انسان خود کرتا ہے، قتل انسان خود کرتا ہے، شراب انسان خود پیتا ہے، سارے حرام کام انسان خود کرتا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے اس معنی میں کہ اختیار اللہ کا ہے. ایک اس معنی میں، اور ایک اور معنی میں اس کا بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. چونکہ اختیار اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان لڑتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے لڑتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. گویا کہ دنیا میں لڑائی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کیسے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی کو، دیکھیں فرشتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا. وہاں اللہ کا ارادہ کونیہ شریعت کے مطابق ہے. انسانوں اور جنوں میں ہو جاتی ہے. یہی بات فرشتوں نے اللہ سے کہی تھی کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ آپ کی تسبیح کرے گا، لیکن وہ قتل و غارت بھی کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ وہاں میں ان کو اختیار دوں گا. اصل خوبی کیا ہے؟ یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ کسی کو اختیار نہ ہو وہ نیکی کرے. اصل خوبی یہ اختیار کے باوجود کوئی نیکی کرے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اس اختیار کا غلط استعمال کرے. تو انسان جب نیکی کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کے لیے جنت بھی ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کے لیے جہنم ہے. تو انسان کے لڑائی کو، انسان کے غلط کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت، اس لیے کہ وہ اللہ کے اختیار، دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2، صرف اختیار نہیں ہے اس میں اللہ کا باقاعدہ عمل دخل بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جیسا رویہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں. اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کو مزید گناہ کی طرف لگا دیتے ہیں. تو اگر ایک انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے، مثلا نماز کے بارے میں ایک انسان جوان ہوا، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی آیات سنائی گئیں، نبی کے حکم سنائے گئے، اس نے پرواہ نہیں کی. اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس نے گمراہی کو اختیار کیا، نماز نہیں پڑھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس معنی میں کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا. نمبر 2، جب اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، تو جتنی نمازیں چھوڑتا گیا اتنا وہ نماز سے دور ہوتا گیا، اللہ اسے مزید گمراہ کرتے گئے. جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کو نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. سورہ لیل کی آیتیں ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اللہ سے ڈرتا ہے
اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کا رستہ آسان کرتے ہیں. جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کا رستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے برائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. تو ایک انسان گمراہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے حق پیش ہوتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. ایک اس لیے اس کو اللہ کا ارادہ کونیہ کہتے ہیں، انسان کی گمراہی کو بھی، اور دوسرا اس معنی میں بھی کہ پھر وہ جو مزید گمراہ ہوتا رہتا ہے وہ پھر اللہ اس کو مزید گمراہی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں. نولیہ ما تولی. اللہ نے دیا ہدیناہم نجدین، اس میں آتا ہے نا. ہاں جی. تو انسان اللہ کی بات مان لے، یہ بھی اللہ کے اختیار کے مطابق ہے، دیے ہوئے اختیار کا اس نے اچھا استعمال کیا ہے. اللہ کی بات نہ مانے تو اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. دونوں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، لیکن ان میں سے ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. اور انسان کی سزا ہے، سزا یا جزا ارادہ شرعیہ کی مطابقت یا مخالفت میں ہے. کون سی امانت ہے جو پیش کی؟ یہی چیز ہے، وہ اختیار ہے. اختیار کو امانت کہتے ہیں، اختیار ہی ہے. اسی کو امانت کہتے ہیں. اللہ پاک نے وعدے بھی دیے. ہاں جی. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. نہیں، یہ میں نے آپ کو جو بنیادی ترین کتابیں ہیں نا عقیدے کی، وہاں سے آپ کو مسئلہ میں نے بتائی، جو مثالیں دی ہیں نا یہ عقیدہ ذات سے سمجھایا ہے، وہاں سے سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو بس پھر جی 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 ایک بات میں نے پڑھا ہوا ہے یہ اس کے بارے میں نا، مطلب تقدیر کے بارے میں کہ 2-3 دفعہ میں پڑھا بتا تھا عقیدہ واسطے وغیرہ میں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد دوبارہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. نہیں، وہ کنفیوز ہمیشہ تب ہوتا ہے جب یہ ارادہ کونیہ کا فرق ذہن سے نکل جائے. آپ اس 2 پیجز کو اپنے سامنے رکھیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ یہ 2 پیجز آپ کے سامنے ہوں تو کبھی اس مسئلے میں کنفیوز نہیں ہوں گے. یہی اس کی وضاحت ہے، ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ. یہ دو اللہ کے ارادوں کی قسمیں سمجھ آ جائیں، لیکن ہماری یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو ہر چیز کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اور آپ اس کو سامنے رکھیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ ابھی اصل میں یہ ساری بحث آئی تھی، ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اے نبی اسے آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے. تو گویا کہ منافقین کو کس نے گمراہ کیا؟ اللہ نے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جب گمراہ منافقین کو اللہ نے کیا ہے تو سزا کس لیے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے. بس اس کا آسان جواب ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے اور اختیار اسے انسان نے کیا ہے. یعنی اصل میں اللہ نے رکھا تھا منافقین کے سامنے حق یا باطل. جواب دینا چاہتا ہوں. حق یا باطل، تو منافقین نے کس کو اختیار کیا؟ باطل کو. یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. کس معنی میں؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ایک چیز کا اس نے غلط استعمال کیا ہے. اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. ایک اس معنی میں، اور نمبر 2 کہ جب اس نے غلط اختیار کیا اللہ کے اختیار کا، اللہ نے اسے مزید گمراہ کیا، اللہ اس کو گمراہی پر مزید لے جاتے گئے. تو سزا کیوں ہے؟ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی خلاف ورزی پر، قرآن و سنت کی خلاف ورزی پر، رسولوں کی دعوت کی خلاف ورزی پر. آسان جواب ہے اس کا. آپ جو ہمیں بتا رہے تھے مکر اللہ، اور یہ جو ہے خادع، یہ بھی اسی مطلب اسی معنی میں ہم لے سکتے ہیں. نہیں، وہ ہے سزا. وہ جو ہے نا لوگ دھوکہ دیتے ہیں منافقین، تو اللہ جواب میں دھوکہ دیتے ہیں، وہ سزا ہے. تو لیکن لوگوں کا دھوکہ دینا یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. اور ان کو سزا کیوں ملتی ہے اس کی؟ کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ اس کی سزا کیا؟ اللہ جواب میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لوگوں کو مذاق اڑانا یہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، اگر اللہ اختیار نہ دے کوئی مذاق ہی نہ اڑا سکے. تو یہ ارادہ کونیہ اور شرعیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں نے آپ کو نا اس لیے تھوڑا سا سمجھا دیا. ایک تو ہمارا موضوع بھی آیا، ہماری یہ دوسری کلاس ہے قرآن کی، وہاں کل پرسوں میں نے ان کو بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ سمجھایا، اور یہ میں نے تھوڑے سے نوٹس تیار کیے. میں نے کہا چلیں آپ کو بھی جو ہے یہ مسئلہ سمجھا دوں. یہ مسئلہ قرآن میں بار بار آتا ہے. تو وقت ہمارا اوپر ہو گیا کافی اسی پر. کتاب پڑھی نا جو جی مجھے سب سے مشکل مسئلہ یہی لگا آج دن تک. مجھے اس کو مشکل سمجھیں گے نا آپ کو بتاؤں تو پھر وہ ہم مشکل ہی سمجھتے رہیں گے. دیکھیے مشکل چیز کو بھی سمجھنا ہے نا،
اور اس کے بارے میں جو قرآن و سنت کے کوئی جو نقطے ہیں نا خاص، وہ ہم حاصل کر لیں تو یہ ارادہ کونیہ اور شرعیہ، یہ اس کے قرآن و سنت میں اتنے دلائل ہیں، قرآن و سنت اس کے دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ استاد محترم جی 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 کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سورۃ کہف میں سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر کا جو واقعہ ہے جی اس سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کونیا میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ایسا کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں جسے عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہے، اللہ کے ارادہ کونیوں کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں بہت بڑی۔ اللہ نے سب سے بڑا سوال ہے اللہ نے اختیار کیوں دیا؟ بہت بڑی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے اللہ کی۔ چلیں اب ہمارا وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، آج اس پر بس کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کہیں گے تو میں فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، مزید انشاءاللہ وضاحت آگے ہماری نماز بھی ہونے والی ہے، تو آج اسی پر بس کرتے ہیں۔